صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ تیل کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں پر غور، پیٹرولیم مواد کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بحث۔ ملک میں اپریل کے بعد کے لیے بھی پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پیٹرولیم ذخائر پر اجلاس کو بریفنگ۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ایران سنجیدگی دکھائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران کو پیغام، ایرانی مذاکرات کاروں کو رویہ عجیب قرار دے دیا۔ ایران کی فوجی طاقت تباہ کر دی، نیٹو کی مدد کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پر پیغام۔ بالواسطہ مذاکرات میسیجز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی میں ترکی اور مصر بھی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، کہا میسیجنگ کو مذاکرات کا نام نہ دیا جائے۔ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر کالیباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی سفارتی محاذ پر کامیابیاں، پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال۔ بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے بھی جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری حرکت قرار دے دیا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائل حملے، تل ابیب، حیفا، دمونہ میں تباہی مچ گئی، درجنوں افراد زخمی۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے، سعودی عرب کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ، بحرین میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل، الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا سے نشست خالی قرار دی جاتی ہے، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ بانی کے بیٹے قاسم خان اور زلفی بخاری نے پاکستان مخالف بھارتی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا الزام، لندن میں پاکستان کے جے ایس پی اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی نیوز کانفرنس۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ تیل کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں پر غور، پیٹرولیم مواد کی بڑھتی قیمتوں کے تناظر میں صورتحال کا جائزہ، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بحث۔ ملک میں اپریل کے بعد کے لیے بھی پیٹرولیم ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پیٹرولیم ذخائر پر اجلاس کو بریفنگ۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ایران سنجیدگی دکھائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران کو پیغام، ایرانی مذاکرات کاروں کو رویہ عجیب قرار دے دیا۔ ایران کی فوجی طاقت تباہ کر دی، نیٹو کی مدد کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا پر پیغام۔
بالواسطہ مذاکرات میسیجز کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پیغام رسانی میں ترکی اور مصر بھی مدد کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات سے متعلق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ثالثوں کے ذریعے پیغامات کے تبادلے کی تصدیق، کہا میسیجنگ کو مذاکرات کا نام نہ دیا جائے۔ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ اور اسپیکر کا نام ہٹ لسٹ سے نکلوایا۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ پاکستانی حکام نے امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو باز رہنے کا پیغام بھجوایا۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو سازش سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ عباس عراقچی اور باقر کالیباف کا نام ہٹ لسٹ سے 5 دن کے لیے نکالا گیا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے گفتگو میں مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی تعریف۔ وزیر اعظم سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران امریکہ مذاکرات میں ثالثی سفارتی محاذ پر کامیابیاں۔ پاکستان کی عالمی پذیرائی، بھارت کی تنہائی پر مودی سرکار ہوش گنوا بیٹھی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا سفارتی آداب بھلاتے ہوئے پاکستان کے خلاف ناشائستہ زبان کا استعمال۔ بھارتی اپوزیشن اور تجزیہ کاروں نے بھی جے شنکر کے بیان کو اخلاقیات سے گری حرکت قرار دے دیا۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ میزائل حملے، تل ابیب، حیفا، دمونہ میں تباہی مچ گئی۔ درجنوں افراد زخمی۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر بھی ڈرون حملے۔ سعودی عرب کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ بحرین میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ خیبر پختونخوا سے نشست خالی قرار دی جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ بانی کے بیٹے قاسم خان اور زلفی بخاری نے پاکستان مخالف بھارتی شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ کا الزام، لندن میں پاکستان کے جے ایس پی اسٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب کی نیوز کانفرنس۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا آغاز آج سے لاہور میں ہوگا۔ پہلا میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان ہوگا۔